شروع ہو گئی. صحیح ہے. نہیں انہوں نے منع کیا تھا. یہ مشہور گانا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان شاء Occupational therapy, helping people to help themselves. Occupational therapy کی انٹرونشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس میں انکریز کرتے ہیں یا مینٹین کرتے ہیں انڈیپینڈنس ان ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. آگے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ کیا ہوتی ہے. ہم اس میں انکریز کرتے ہیں موبلٹی اینڈ کوآرڈینیشن کو. کیئر گیور کی ایجوکیشن دیتے ہیں. آرگنائز کرتے ہیں انوائرمنٹ کو. انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے ٹپس دیے جاتے ہیں. کچھ اڈیپٹیو اکوپمنٹس یوز کیے جاتے ہیں اور کچھ انکریز ڈیکسٹیرٹی اینڈ فائن موٹر کوآرڈینیشن کی جاتی ہے. ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک بیسک ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ اور ایک انسٹرومنٹل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. بیسک ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں سیلف کیئر آتا ہے جس میں فیڈنگ, گرومنگ, ڈریسنگ, بیدنگ, پرسنل ہائیجین اور ٹوائلٹنگ وغیرہ شامل ہیں. اور انسٹرومنٹل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں انٹریکشن ہوتا ہے پھر ہمارا جو فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ ہے, جس میں چیزیں کلازٹ میں رکھنا یا نکالنا, ٹیلی فون کو آپریٹ کرنا, ریٹن کمیونیکیشن کسی بھی قسم کا لکھ کر کمیونیکیٹ کرنا, پیپر منی کو ہینڈل کرنا, چیکس وغیرہ, کوائنس کو, بکس استعمال کرنا, نیوز پیپر پڑھنا, انٹرٹینمنٹ کے ایکوپمنٹس وغیرہ شامل ہیں. کسی قسم کا پبلک یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا یا لیجر ایکٹیویٹیز, یہ ساری چیزیں ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب آکوپیشنل تھیراپی میں آتا ہے. کچھ اڈیپٹیو اکوپمنٹ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اس میں, اور ڈریسنگ کو آسان بنایا جا سکتا ہے. جب ڈریس چینج کیا جائے تو پیشنٹ کو اچھے لائٹ اور وینٹیلیٹڈ روم میں ہونا چاہیے اور وارم قسم کے کپڑے پہننے چاہیے. فرم سیٹ ہو, بیٹھ کر پہنے کپڑے. ہینڈ ہتھے والی جو چیئر ہوتی ہے اس کا استعمال کریں, اس کا بیک کا سپورٹ اچھا ہونا چاہیے. کلوتھنگ, کپڑے ایسے ہوں جو کہ ایزیلی ہینڈل کر سکے. گلا اس کا تھوڑا سا بڑا ہو تاکہ آسانی سے پہنا جا سکے اور اتارا جا سکے. کاٹن کے پریفر کریں تاکہ لائک آسان رہتے ہیں کاٹن کے کپڑے. اس کی وائڈ اوپننگ ہونی چاہیے جس میں آئرن کرنا نہ پڑے اور آسانی سے ڈرائی ہو سکیں. ایک جو آپ اڈیپٹیو اکوپمنٹس یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ الاسٹک شو لیس ہے جو کہ ایک دفعہ اگر آپ لگا دیں تو بار بار اس کو باندھنا نہ پڑے. یہ لانگ ہینڈل شو ہارن ہے جو جوتے پہننے کے لیے کام آتا ہے. یہ ریچر ہے اگر کسی کو بیلنس کا پرابلم ہے یا جھکنے بینڈ کرنے کا مسئلہ ہے, جو کہ پارکنسنس کے علاوہ کسی اور پیشنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, کارڈیک آرتھرائٹس کے یا کسی بھی اور قسم کے, تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اسے ریچر کہتے ہیں, چاہے وہ نیچے سے فلور سے کوئی چیز اٹھانی ہو یا اوپر سے کلازٹ وغیرہ میں سے نکالنی ہو. یہ ٹیوب ساکس کہلاتے ہیں, یہ آسانی سے پہنے جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہماری ڈائٹیشین ہے, انہوں نے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا. یوٹینسلس وغیرہ لائٹ ویٹ ہوں, گرپ کرنے میں آسانی ہو
اور نان اسکپ میٹس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ پلیٹ جو ہے وہ بار بار سلپ نہ ہو رہی ہو. اور ایک اور یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو پلیٹ گارڈ کہتے ہیں. یہ اگر آپ پلیٹ پہ لگا دیں تو اگر اسپون کے ذریعے یا کھانا استعمال کر رہے ہیں، آپ یوز کر رہے ہیں، تو یہ پلیٹ سے باہر نہیں نکلتا ہے کھانا. دو بڑے ہینڈل، لارج ہینڈل والا مگ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ آسانی سے جو ہے چیزیں آپ پی سکیں اور گرے نہ، سلپ نہ آپ کے ہاتھ سے. یا اگر آئرن کی یا میٹل کی اگر بریسلیٹ اگر آپ پہن لیں تو اس سے تھوڑا سا جو ٹریمرز ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. فال کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ آپ گر گئے اور چوٹ لگ گئے، فریکچر ہو گیا، کسی قسم کا اس قسم کا کوئی پرابلم ہو گیا تو آگے چل کے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے فال کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور باتھ روم بہت ڈینجرس جگہ ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ بیٹھ کے پلاسٹک کی چیئر یوز کر لیں تو بہت بہتر رہتا ہے. اور یہ نان سلپ میٹس ہیں جو آسانی سے یہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ آرام سے اس کو لگائیں تاکہ کم سے کم سلپ ہونے کا ڈر ہو واش روم میں. کریکٹ پوزیشننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پارکنسنس کے پیشنٹ کیونکہ سلو ہو جاتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنا ٹیبل کو ریز کر لیں تو ہینڈ اور ماؤتھ کا جو ڈسٹینس ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ انہیں کھانے میں آسانی ہو سکتی ہے یا وہ جلدی کھا سکتے ہیں کھانا. ہوم سیفٹی اینڈ مینجمنٹ، اس میں بہت قسم کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں کلاک ہے گلو ان دا ڈارک، اس قسم کی لائٹس وغیرہ آن کی ہوئی ہو، یا ڈور وے جہاں راستہ آنے جانے کا ہے اس میں اگر آپ لائٹ وغیرہ آن کر کے رکھیں تاکہ گرنے اور سیفٹی کا ایشو نہ ہو. میٹرس وغیرہ اس طرح کے آپ یوز کریں جو کہ فرم ہو اور آسانی سے سافٹ نہ ہو اور ہارڈ بھی نہ ہو، مگر فرم میٹرس جو ہیں وہ اچھے رہتے ہیں سونے میں. فلور جو ہے وہ ایون، سرفیس جو ہے اس کا ایون ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سلپری نہ ہو، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جس طرح سے یہاں بہت شائن آ رہا ہے. کرمپ بارس کچھ لگائے جا سکتے ہیں، کچھ چینجز کی جا سکتی ہے واش روم میں تاکہ ٹرانسفر وغیرہ اور سیفٹی کو ذہن میں رکھ کر آپ کرمپ بارس اور یہ ریلنگ جو ہے وہ بیڈ پہ لگائیے تاکہ بیڈ سے نکلنے میں آسانی ہو. اگر آپ واکر یوز کرتے ہیں تو واکر کے آگے ایک چھوٹی سی جالی لگائی جا سکتی ہے جس کے اندر چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ میں پکڑیں یا ڈس بیلنس ہوں، تو آپ چیزیں آرام سے یہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے ٹریول کر لیں. یا پھر ایپرن بھی پہنا جا سکتا ہے جس کے لمبے بڑے سے پاکٹس ہوں، اس میں بھی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. یا ٹرالی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. انرجی کنزرویشن کی جو میں نے پہلے بات کی، انرجی کو کم کرنا، جیسے اگر آپ فرض کریں کہ اپنی انرجی کو بہتر طریقے سے کسی صحیح جگہ پر یوٹیلائز کریں، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چاہے جیسے آپ کھڑے ہو کے کام کریں اس کے بجائے آپ بیٹھ کے کام کریں تو آپ کی انرجی جو ہے اس میں کم خرچ ہوگی تاکہ آپ پورے دن کے لیے اچھے سے اپنے آپ کو انرجی کو یوٹیلائز کر سکیں. رائٹنگ اسکلس یا فائن موٹر کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنا ایک آکوپیشنل تھراپسٹ کا کام ہے. رائٹنگ اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے انیشلی ہم یہ اس قسم کے پیٹرنز وغیرہ کچھ دیتے ہیں جو کہ شروع میں آسان ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے امپروومنٹ آتی ہے. اور اسی طرح سے پہلے صرف یہ پیٹرنز ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں اور فائنلی پھر ہم ان کو سینٹینسز پر لے کر آتے ہیں. کچھ رائٹنگ ایڈس ہیں جس میں پیڈڈ پین ہوگی یا اگر آپ اس قسم کے بورڈز کچھ استعمال کر لیں، مختلف قسم کی پینس یوز کی جا سکتی ہے. ویٹڈ پین بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا ویٹ اگر آپ بڑھا لیں، اگر ٹریمرز کا کسی کا پرابلم ہے تو رائٹنگ کافی بہتر ہو جاتی ہے. یہ کلجی سے میں نے ان کی رائٹنگ کروائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سگنیچر کتنی افیکٹ کی ہے. فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے. پیشنٹ کو چاہیے اور فیملی کو چاہیے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سوشلائز کرے، باہر ملے سپورٹ گروپ میں یا اور فیملی ممبرز ریلیٹیوز کے ساتھ آنا جانا. کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کو پرابلم ہو گیا ہے تو اب
کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائیں. اس سے ڈپریشن بھی ہوگا, ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے اور بھی پرابلم شروع ہو جائیں گے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو کام کرتے رہیں. ایون لائک ہو سکتا ہے پارٹ ٹائم جاب ہی صحیح, مگر اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کریں. اپنی لمیٹیشنس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے ورک کو ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کریں اور کام ضرور کریں. فزیکل تھراپی انٹرونشن میں ایکسرسائزز کچھ کرائی جاتی ہیں جس میں رینج آف موشن ایکسرسائزز ہیں, اسٹریچنگ ہے, ایکٹیو ایکسرسائزز ہے, ویٹ شفٹنگ وہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا ویٹ شفٹ کریں, ٹرانسفر کس طرح سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے. پوسچر اینڈ بیلنس کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے. ٹریڈ مل پہ واک کرائی جا سکتی ہے, سائیکلنگ کرائی جا سکتی ہے. اسٹرینتھ اور فلیکسیبلٹی کو امپروو کیا جاتا ہے. موبلٹی اینڈ کوآرڈینیشن کے 3 بڑے ایمز ہیں جس میں گیٹ, بیلنس اور ٹرانسفر ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہی جس طرح سے بیڈ کے پاس ایک صرف ایک بہت سفسٹیکیٹڈ قسم کا بھی نہیں, ایک راڈ بھی اگر لگائی جائے دی جائے تو اٹھنا بہت بہتر ہو جاتا ہے. گیٹ ٹریننگ کے لیے اس طرح کے کچھ فٹ مارکس یا فٹ پرنٹس سے بنائے جاتے ہیں اور ریگولر انٹرولس پہ جس طرح سے ہم اسٹیپس دیتے ہیں اور پیشنٹ کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے واک کریں. یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لائنس ڈرا کر دی جائیں یا کچھ ٹیپ لگا دی جائے اور پیشنٹ کو کہا جائے کہ ان کے درمیان واک کریں. انیشیٹ موومنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پارکنسنس کے پیشنٹ کو لیے, تو مارچنگ کرنا یا کاؤنٹنگ کے دوران جیسے 1 2 3 ان کو بتایا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کاؤنٹنگ کے ذریعے موو کریں. یا ایون میوزک تھراپیز یا لائک ایک اسٹیپ اگر بیکورڈ لے لیں گے تو فارورڈ موو کرنا آسان ہوتا ہے. بیلنس کے لیے انیشلی جو ہے وہ ٹیبل کا سہارا لیا جاتا ہے اور کچھ بیلنسنگ کی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے مرر کے آگے. اسٹوپنگ یا بینڈنگ کو ہم انکریج کرتے ہیں. کسی بھی ایکٹیویٹی گارڈننگ یا کسی بھی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم سکھا سکتے ہیں. شو بہت امپورٹنٹ ہے اگر بیلنس کا پرابلم ہے یا چلنے کا پرابلم ہے, تو ویج والے شوز جو اس طرح کا ویج سا بنا ہوا تھا وہ شوز جو ہے وہ بہت اچھے رہتے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے. اگر چیئر سے اٹھنے یا بیٹھنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو اگر سمپلی چیئر کے اوپر کوئی چھوٹا سا کوشن رکھ دیا جائے تو اٹھنا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بیڈ پہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹرانسفر میں یہ ہے چیئر کے بھی اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ بھی ایک ویج والا کوشچن ہے. اس سے ٹرانسفر جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے کرسی سے. کرسی ایسی ہونی چاہیے جس کے آرم ریسٹ ہوں یا ہتھے والی چیئر ہو, تھوڑی سی ہائی ہو تاکہ اٹھنا بیٹھنا ایزی ہو. اور ٹرانسفر کے لیے گراب بارز وغیرہ ٹوائلٹ میں بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. اسپیچ تھراپی کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ وائس میں بھی پرابلم ہوتا ہے, سوالنگ وغیرہ کا بھی ایشوز ہوتے ہیں, تو اسپیچ تھراپسٹ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن میں. آلٹرنیٹیو تھراپیز میں میوزک تھراپی ہو سکتی ہے, ڈانس تھراپی ہو سکتی ہے, تائی چی ہے, کوگنیٹو چیلنجز, ڈیلی ایکسرسائزز, وائٹامن اور منرل سپلیمنٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں, مگر صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. Take home message: be a fighter and never lose hope. Thank you.